हेलो जी, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो क्या हाल चाल है जी? ठीक हो, खैरियत है, सब फिट फाट हो, मज़े में हो? अच्छा, आज का जो टॉपिक है गाइस, जो व्लॉग हम बनाएंगे वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे कमेंट आया था, वो ये था कि लड़कियों की लाइफ यहाँ पे बाकू में कैसी है। सो उसके बारे में बात करेंगे। मतलब कि लड़कियों को बाहर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, बाकू में उनके क्या मतलब, कैसे वो सर्वाइव करती हैं, क्या हिसाब किताब है, और इज़ इट ईज़ी और नॉट। सो सबसे पहले तो ये बताऊँ, राइट नाउ अभी मैं जो हूँ निज़ामी में हूँ, और बहुत प्यारी जगह है। आप देख सकते हैं लोग घूम रहे हैं, 12 बजे का टाइम है। और अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि जो लेडीज़ होती हैं, फीमेल्स होती हैं, वो आपको पता ही है कि हर जगह दुनिया में वो इंटरनेशनली ट्रैवल करती हैं। क्या वो विज़िट है, स्टूडेंट है, या कोई भी वीज़ा है, उस पर वो जाती हैं। बट एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट ये होती है कि या तो उनका कोई पहले से वहाँ पे होता है, या तो उनका कोई नहीं होता। तो उसके बारे में हम सब बात करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि जब कोई लड़की अकेली जाती है किसी कंट्री में, ट्रैवल करती है, तो उसके लिए क्या डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। देखिए, सबसे पहले जो उनकी जो स्ट्रगल करने का वो होता है कि जब वो एयरपोर्ट पे आती हैं, अगर कोई अकेली हैं तो फिर उनको कोई ना कोई किसी एयरपोर्ट से पिक भी करना है, और एयरपोर्ट से पिक करके फिर अपना घर का मैनेज करना। अगर एज़ कम्पेयर टू द मैन, उसके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर वो उनका फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल है। तो ऐसा है कि जब भी कोई भी लेडी यहाँ पे आए या किसी भी कंट्री में आए, तो उसको चाहिए कि वो एटलीस्ट जो है ना, उसका कोई ना कोई जानने वाला हो, या उसकी ऑलरेडी बुकिंग वगैरह हो, और ताकि जब वो यहाँ पे आए तो उसको प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। और प्रॉब्लम्स की भी बात होगी, लेकिन यह है कि जब भी कोई भी लेडीज़ आती है उसके लिए काफ़ी इशू होता है, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है, और यू डोंट नो द लैंग्वेज, यू डोंट नो द एरियाज़, यू डोंट नो द एड्रेस। देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर लेडीज़ दैट दे आर फेसिंग। तो उनको बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। एंड सेकेंडली, जो एक और चीज़ मैंने नोट की है कि लेडीज़ को जो इशू होता है वो ये होता है कि उनकी अकोमोडेशन का ऐसे कि अगर आप सिंगल रूम वगैरह लेते हैं अगर लेडीज़ को ही, तो उसके लिए ये है कि वो, अगर मनात में आपको बताऊं या डॉलर्स में बताऊं, चलिए डॉलर में भी बता देता हूँ, मनात में बताता हूँ, क्योंकि आपको ना अंडरस्टैंड करना इजी रहेगा आपके लिए। जो मनात में बताऊँ तो 250 मनात, 300 मनात, विच इज़ डॉलर में बताऊँ तो $150 सिर्फ आपका जो है ना रेंट वगैरह आ जाता है। और खाने पीने का अगर आप लगाएं तो 100 to 50 मनात, आप ये कह लें कि टोटल अगर खाना पीना और आपकी रिहाइश का करके अगर लेडीज़ के लिए जो एक्सपेंस बनता है वो बनता है $250। ठीक है, तो ये आप अपना एक्सपेंस अपने माइंड में रख लें। जो मोस्टली इशू होता है लेडीज़ को, वो इस चीज़ का इशू होता है ना, कि मेन चीज़ तो ये होती है कि रहने का इशू होता है। वो अगर सॉल्व हो जाए, फिर जी खाने का आ जाता है, जी खाना बनाना शाना। बाकी यहाँ पे जो मोस्टली वगैरह जो घर वगैरह मिलते हैं, उन घरों के अंदर सामान वगैरह सब कुछ होता है कि आपको बाहर से कोई चीज़ें बाय नहीं करनी पड़ती जो एक्स्ट्रा होती हैं। लेट्स से के प्लेट्स हो गई, तो मतलब जो किचन का सामान है वो आपको बाय नहीं करना पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे वो होता है। तो ये एक बड़ा सा अच्छा सा प्लस सा पॉइंट था। और उसके बाद और क्या इशू होते हैं कि काम का, जब देखें, पहले तो ये कि लेडीज़ के लिए जॉब मिलना कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर उनको मिल भी जाए तो उनको इशू सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि पाकिस्तान में जो माहौल है तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। क्योंकि यहाँ पे आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, आपको बर्तन भी धोने पड़ते हैं, आपको टॉयलेट भी साफ़ करने पड़ते हैं, क्योंकि आप स्टार्टिंग में आपको ज़ुबान नहीं आती, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। और रही बात लोगों की, देखें, अगर आप ख़ुद अच्छे हैं ना, ऑनेस्टली आपको कोई बंदा बुरा नहीं कह सकता। सो कभी भी आप ये सोच के ना आएँ कि मैं वहाँ पे कैसे सर्वाइव करूँगी, मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। प्रॉब्लम्स होती हैं, आई रियली एक्सेप्ट दैट, क्योंकि मैं एक लड़का हूँ। लेकिन यह है कि जो मेरी कज़न्स, मेरे फ्रेंड्स जो यहाँ पे इंटरनेशनली रह रहे हैं, वुमेंस, लेडीज़ रह रही हैं, तो उसके बिहाफ़ पे, क्योंकि मुझे पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। सो उसके बिहाफ़ पे अगर देखा जाए तो जो मेन चीज़ है वो यही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगी है वो ये है कि यहाँ पे जब लेडीज़ होती हैं वो ना ट्रस्ट बड़ी जल्दी कर लेती है। ठीक है, तो मतलब मेरी ओपिनियन ये है कि जब भी आप यहाँ पे आएँ तो प्लीज़ आप किसी पे अननोन बंदे पे ऐसे ट्रस्ट ना करें, उसकी बातों पे ना आएँ। एक तो इशू ये होता है कि जब आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको हज़ारों लोग मिलते हैं डेली। वो आपको कोई क्या बोलता है, आपको डिग्रेड करता है, आपको ये ऐसे हो गया, तुम तो इतने पैसे दे के आई हो, तुम ये करके आए हो, तुम वो ये करके आए हो। तो वो ऑलरेडी मतलब चीज़ों को इस तरह लेके कि यार मेरे साथ तो ऐसा हो गया, तो इस तरह वो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो आपने सबसे पहले किसी की बातों में नहीं आना, ना ही किसी को पैसे देने हैं। ठीक है, और मतलब
لوگوں کو جو ہے نا موسٹلی اس چیز کا بڑا جو ہے نا پرابلم ہوتا ہے، جب وہ کسی کو یہاں پہ مطلب کسی کی ہیلپ بھی کر دیتے ہیں تو کل کو وہ پھر کہتے ہیں جی آپ نے اس کی ہیلپ کی ہے، تو وہ اگلا بندہ بڑا اس کا ایڈوانٹیج اٹھاتا ہے آپ کی ہیلپ کا۔ تو پردیس میں یار چپ کر کے میری تو یہی اوپینین ہے کہ لیڈیز ہیں، جینٹس ہیں، جو بھی آتے ہیں، بھائی بہن جو بھی، یار اپنے آپ کرو، چپ کر کے کرو، ٹھیک ہے؟ کسی کو پیسے مت دو، یہاں سے سب سے بڑا جو ایشو یہ ہوتا ہے کسی کو پیسے دینا، ٹھیک ہے؟ ویزے بھی لگ جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن آپ کسی کو جب غلط بندے کو پیسے دے دیتے ہیں آپ پھنس جاتے ہیں، آپ کے لیے پرابلمس کریٹ ہو جاتی ہیں، آپ کا ریلیشن خراب ہو جاتا ہے۔ سو اس چیز سے گریز کریں، کائنڈلی ریکویسٹ ہے۔ اور جو دوسرا جو لڑکیوں کی ایک چیز جو یہ ہے کہ وہ مسئلہ کہ اکیلی رہنا جو ایشو ہے، کہ اگر آپ یہاں پہ کسی سے اکیلی رہتی ہیں تو وہ آپ کے لیے وہ بھی ایشو ہے، اگر آپ کسی کے ساتھ رہتی ہیں تو تب بھی ایشو ہے۔ تب اس لیے ایشو ہے کیونکہ آپ کو مینیج کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان میں تو چلیں ہم مینیج کر ہی لیتے ہیں، ماں باپ بہن بھائی سب پاس ہوتے ہیں، اب سروائیو کر لیتے ہیں۔ تو لیڈیز کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کسی کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا، کسی مطلب اگر سیپریٹ روم بھی ہے تب بھی ایڈجسٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، صبح ٹائم پہ اٹھنا، جو کہ یہ اچھی چیز ہے، آپ اپنے کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں رہتے، لیکن یہ ہے کہ یو اسٹل نیڈ ٹائم۔ کوئی بھی انسان اتنی جلدی آ کے امیر اور اپنے آپ اپنی لائف جو فیوچر ہے وہ نہیں بنتا، یو اسٹل نیڈ ٹائم ٹو ایڈجسٹ یور سیلف۔ سو اگر آپ یہاں پہ ہار مان گئے، اگر ہار مان جائیں تو پھر ایسے کام تو نہیں چلے گا۔ تو پلیز ڈسہارٹ نہیں ہونا بہنوں، آپ ضرور آئیں، محنت کریں، محنت کی آپ کو جو ہے نا اللہ صلہ دیتا ہے۔ اور اس چیز کا آپ کو بلیو رکھنا چاہیے کہ جب آپ کسی کنٹری میں جاتی ہیں تو آپ کا کوئی بھی نہیں ہے وہاں پہ، سو یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام زیرو اینڈ ڈسارٹ جہاں پہ ہو گئی، جہاں پہ آپ اپنا گیو اپ آپ نے کر لیا تو آپ آگے نہیں چل پائیں گے۔ ریسنٹلی میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک واقعہ بتاتا ہوں، وہ آپ ریلیٹ کر پائیں گے۔ ایک وومن تھی، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا جی یوٹیوب سے کہ ٹھیک ہے جی مجھے آنا ہے۔ میں نے کہا جی آ جائیں۔ ان کا آلریڈی کسی کا ایڈمیشن ان کے کزن نے کروایا ہوا تھا، اور اس کی وجہ سے انہوں نے اپنا سارا ایڈمیشن وغیرہ سب پروسیس ان کا ہوا تھا۔ کیا ہوا کہ ایئرپورٹ پہ ان کے پک کرنے کے لیے گیا، میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے سسٹر آپ آ جائیں، بہن کی طرح انہیں ٹریٹ کیا اور سارا کام جو ہے ان کا کروایا، سب کچھ ان کی ہیلپ کی، کیونکہ مجھے لینگویج آتی ہے اس وجہ سے، سو شی نیڈ مائی ہیلپ۔ تو میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ہر چیز کروائی۔ اور وہ ان کا کہنے کا مطلب وہ یہ چاہ رہی تھی کہ آپ کے ساتھ رہیں، تو میرے پاس تو آنیسٹلی جگہ نہیں تھی۔ پہلے میں نے بولا کہ ٹھیک ہے میرے پاس ایک روم ہے تو آپ وہاں پہ ایڈجسٹ کر لیجیے گا، ساتھ میں میری کزن ہے، آپ ساتھ میں دونوں رہ سکتے ہیں، کوئی ایشو والی بات نہیں ہے۔ اور بس یہ چیز ہوئی۔ اب یہاں پہ آیا تو کچھ گھر ایسے ہیں جو آنر جو ہیں آپ کو نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں کہ اتنے بندوں سے اوپر آپ لوگ نہیں رہ سکتے، تو یہ ایشو ہوا۔ وہ پھر ان کو میں نے دوسرا گھر لے کے دیا، وہ ادھر ان کو ہر چیز لے کے ہر چیز ریڈی کر کے دی، بیچاری وہ ادھر بھی اکیلی رہ کے بڑی پریشان ہوئی۔ اور جو پھر بنا بتائے مطلب آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہو، وہ آپ کو نا بالکل یقین کرو کہ آپ کو نا کسی کا نہیں چھوڑتا، ہیلپ کر کے بھی انسان پچھتاتا ہے، لیکن انسان کہتا ہے نا کہ جب آپ کسی کی ہیلپ کرو تو اللہ سے امید رکھو، تو اللہ سے ہی امید رکھتے ہیں۔ بٹ پوائنٹ کہنے کا یہ کہ لوگ پردیس میں آپ کو نا ناجائز آپ کا فائدہ اٹھاتے ہیں آپ کی ہیلپ کرنے کا۔ سو پلیز اگر یہاں پہ آپ کا کوئی ہے تو کوشش یہی ہے کہ بھائی آپ اس کے تحت آئیں۔ اٹس ناٹ ایزی فار لیڈیز اسپیشلی، میں یہ بولوں گا، کیونکہ ایک تو ہم جو پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ ہم موسٹلی ہم مسلم لوگ ہیں، ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں، اور ہماری جو لیڈیز ہیں وہ بہت کم آتی ہیں مطلب باہر اگر آپ دیکھا جائے، تو اس وجہ سے پلیز کسی پہ ٹرسٹ نہ کریں، اپنے پیسے نہ دیں، اور یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان سے بچ کے رہیں۔ یہاں پہ آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، یقین کر کے آپ کے پلے پڑ جاتا ہے۔ یار سچی بتاؤں میں تو بڑا پریشان ہوں، میں نے کہا یار اب تو کسی کی ہیلپ ہی نہیں کرنی، لیکن یہ ہے کہ مجھے بندے سے امید نہیں ہے، مجھے اپنے اللہ سے امید ہے، اور میری نیت صاف ہے۔ سو الحمدللہ آئی ہیو ایوری تھنگ۔ سو اس لیے اسٹے پازیٹیو، اگر آپ پازیٹیو رہیں گے تو آپ کی ساری چیزیں سارے معاملات آپ کے ٹھیک رہیں گے۔ اگر آپ پازیٹیو نہیں رہیں گے تو آف کورس آپ بڑے پریشان ہوں گے، آپ بڑے اپسیٹ ہوں گے۔ سو واٹ آئی ریکویسٹ کہ لیڈیز کو بالکل آنا بھی چاہیے، نہیں بھی آنا چاہیے، ہر بندے کی چوائس ہے، میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ لوگ آؤ نہ ہو، جسٹ یہ میرا ایک فیڈ بیک تھا۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں کیا سجیسٹ کروں گا، اگر کوئی آپ کا جاننے والا ہے سو دن آپ آئیں، وہ اچھی چیز ہے، وہ آپ کو سپورٹ بھی کرے گا، کیونکہ یہاں پہ بڑی مشکلیں ہوتی ہیں آنیسٹلی۔ پلیز اپنے مائنڈ میں یہ رکھ کے آئیں کہ جب بھی آپ اپنے پاکستان چھوڑتے ہیں یا کوئی بھی کنٹری چھوڑ کے آپ کسی دوسرے کنٹری میں جاتے ہیں اپنی لائف بنانے کے لیے، تو آپ کو پرابلم فیس کرنی پڑتی ہیں۔ کیا پرابلمز ہوتی ہیں؟ گھر کا ایشو ہے، کھانے کا ایشو ہے، روم میٹ کا ایشو ہے، راستوں کا ایشو ہے، لینگویج کا ایشو ہے، پیسوں کا ایشو ہے، جگہ کا نہیں پتہ، بہت ساری چیزیں آپ سے اسکیم ہو جاتا ہے، تو وہ چیز آپ نے ایکسیپٹ کرنی ہے۔ یو اسٹل نیڈ ٹائم ٹو ایڈجسٹ یور سیلف۔
آپ 1 مہینے میں 2 مہینے میں نہیں ہوتے. آپ لوگ بس 2 مہینے 3 مہینے رہتے ہیں, دل ہار جاتے ہیں. جنہوں لوگوں نے ترقی کی ہے زندگی میں, انہوں نے ٹائم سپینڈ کیا ہے, انہوں نے بڑی مشکلیں وقت دیکھے ہیں, ٹھیک ہے. اور پیسے جو ہیں وہ آسمان سے نہیں گرتے, پیسے کمائے جاتے ہیں, محنت کی جاتی ہے. تو محنت اگر آپ کریں تو اللہ آپ کو دیتا ہے نا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اللہ خود کہتا ہے محنت کرو, میں رزق دینے والا میں ہوں. سو وی ہیو ٹو بلیو. ہمیں اس چیز کا جو ہے نا بلیو کرنا بہت ضروری ہے. باقی سب اچھا ہے گائز, چل کریں, خوش رہیں, جہاں رہیں, پیار دیتے رہیں. اسی طرح آپ کی اس پیار کی وجہ سے یقین کرو مجھے بڑا سپورٹ ملتا ہے, اور میں بہت خوش ہوتا ہوں کہ یار لوگ کتنا پیار دے رہے ہیں. اور میرا جو مین موٹیو ہے وہ یہ ہے کہ گائیڈ کرنا, کہ کسی کا جو ہے مطلب کوئی پرابلم ہے تو میں کوشش کروں کہ میں اس کو سالو کر سکوں, اور اس کو میں کوئی راستہ دکھا سکوں. باقی آل آئی وانٹ ٹو سے, پلیز اسٹے پازیٹیو, اسٹے کام, اسٹے گڈ, کیپ ہیلپنگ پیپل اگر آپ کر سکتے ہیں, اور ریوارڈ جو ہے اللہ دینے والا ہے. سو بس اتنا کہنا چاہوں گا گائز. بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیں, اینڈ اپنا جہاں پہ بھی رہیں خوش رہیں. پلیز کیپ لونگ, اینڈ گاڈ بلیس یو ایوری ون. اینڈ لائک کر دیں, سبسکرائب کر دیں, اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ بلاگ. اف یو ہیو اینی کوشچن, اینی تھنگ یو وانٹ ٹو آسک, پلیز رائٹ ڈاؤن ان دا کمنٹس so I can make a video on it, and or I will explain you personally. It's not a problem. Thank you very much guys. So I just want to close my vlog here and see you in the next video. Allah Hafiz. Assalamu alaikum. Bye.